ہمارے ہاں الحاد کے جو حاملین لوگ ہیں بڑے درد دل کے ساتھ ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. کچھ ان کو اضطرابات ہیں، سوال ہیں، اس کو ہم علمی انداز میں ایڈریس کریں. ایک سوال عام طور پہ جو انسان کو درپیش ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، انسان اظہار کیسے کرتا ہے، انسان فلسفے کیسے بناتا ہے. تو جو الحاد کے علمبردار لوگ ہیں ان کو یہ ایک مخمصہ پیش آتا ہے کہ ایک انسان تھے، وہ ظاہری بات ہے پیغمبر بھی انسانی ہوتے ہیں، انسانی حیثیت میں رشتے بھی بناتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، جو بشری ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں ہو سکتا ایسا کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول پہ اثر نظر ڈالیں، اپنے اساتذہ سے علم سیکھیں، کچھ پرانی الہامی روایات ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ ملا جلا کے ایک نقطہ نظر، ایک فکر پیش کر لیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح کا کام کرتا رہا. بعد میں جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ یہی کام کرتے تھے کہ ادھر ادھر سے باتیں سنی اور اس سے ایک نظریہ بنایا اور اس سے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا. اسی لیے قرآن مجید نے اس کو استدلال کی بنیاد بنا کر پیش کیا کہ ہم جن لوگوں کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہیں ان کے ہاں حصول علم کی یہ تاریخ کبھی وجود ہی میں نہیں آتی. اچھا. وہ خیار الناس ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے ہر شخص ان کی قدر پہچانتا ہے. وہ سوسائٹی میں گلے سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے یہی ان کا حسن بھی ہے. یہ بات کہ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، جو دعوت انہوں نے دنیا کو دی ہے، یا وہ کلام جس صورت میں سامنے آیا ہے اس کے کوئی آثار ان کی ابتدائی زندگی میں نہیں ہوتے. جس طرح میں آپ پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ماضی سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کے حصول میں بھی صحیح و خطا کے بہت سے مراحل ٹرائل و ایرر کے گزرتے ہیں. پھر یہ کہ شخصیت کا ظہور تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، آراء قائم کی جاتی ہیں. اگر کوئی شاعر ہے، ادیب ہے، حکیم ہے، فلسفی ہے تو اس کی شخصیت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آثار آہستہ آہستہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، ان سے ایک پوری شخصیت پیدا ہوتی ہے. پھر صورت کے لحاظ سے بھی اور حقیقت کے لحاظ سے بھی جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ تدریجی ارتقاء کا لازمی نتیجہ بن کر سامنے آتا ہے. یہی چیز ہمارا عمومی مشاہدہ ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے. نہ ارسطو افلاطون کو اس سے استثناء حاصل ہے، نہ ہیگل اور کانٹ کو استثناء ہے، نہ دنیا کے کسی بڑے ادیب کو، شاعر کو اس سے استثناء ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے. اس نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزر کر تدریجی ارتقاء کی ایک پوری دنیا آباد کر دیتا ہے، جس کو ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم. یہی در حقیقت ہم میں سے ہر شخص کی داستان ہے. بڑے سے بڑے آدمی کی سرگزشت بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو اسی طرح بنتا ہوا نظر آتا ہے، پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو دلیل نبوت بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم میری زندگی کو دیکھ لو. میں نے تمہارے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، کم و بیش 40 سال رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹی سی بستی میں گزرے ہیں. وہاں پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہے، کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح کے افکار اس سے پہلے ان کی زبان سے نکلتے تھے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. چنانچہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قرآن مجید زبان سے جاری ہوا اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اس کو پیش کرنا شروع کیا تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اس شخص کی زبان سے صادر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی آثار انہوں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھے. ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ اگر شاعر ہے تو اس کی پیدائش کے مراحل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. حکیم ہے تو وہ کس طرح بنا ہے اس کی پوری تاریخ بیان کی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے. وہ پہلے کیا کہتا تھا، بعد میں کیا کہتا تھا، سیکھتا کس طرح تھا، اس کے ہاں علمی ارتقاء کے کیا مراحل پیش آئے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی سکھا دیتا ہے، یعنی اس سے پہلے تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. اچانک اگر اس طرح کا کلام، ایسا غیر معمولی کلام اس کی زبان پر جاری ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو چھپا ہوا ہے اور وہ اس کی زبان پر یہ چیزیں جاری کر دیتا ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کی روشنی میں
ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس طرح کا کلام اس کی زبان سے بھی صادر ہو سکتا ہے. تو یہ وہ پہلو ہیں جو قرآن مجید نے خود بھی نمایاں کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے پہچاننے کا سب سے پہلا معیار یہی ہے کہ اس کے ہاں جو چیز وہ پیش کرتا ہے، جس انداز سے پیش کرتا ہے، جس سطح پر پیش کرتا ہے، اس سے جو کلام وجود پذیر ہوتا ہے، اس سے جو ادب وجود میں آتا ہے، وہ اس سے پہلے اپنے کوئی آثار نہیں رکھتا، اس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اس قرآن کے، اس طرح کے کلام کے، ایسی حکمت کے، اس فلسفے کے، اس نظام فکر کے، اس میں جو ادب کی اسپرٹ ہے، اس کے کوئی ادنا آثار میری زندگی میں پیچھے ملتے ہیں؟ اگر نہیں ملتے تو کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ یہ میں نے اسی طرح خود بنا کر پیش کر دیا ہے جس طرح تمہارے شاعر، تمہارے ادیب اور تمہارے حکماء اور فلسفی پیش کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سے بڑی دلچسپ آپ نے نقطہ یہاں بیان کیا کہ جو منکرین اور مشرکین اس زمانے میں اعتراض کر رہے تھے کہ پیغمبر یہ باتیں خود نہیں کر رہا بلکہ کوئی اجمی غلام ان کو سکھا دیتا ہے، یہی اصل میں دلیل نبوت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ مبلغ علم نہیں ہے جہاں سے جا کر یہ حاصل کرے اور پھر ہم تک پہنچا دے. بات بالکل واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. میرے سامنے ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اس میں ارشاد فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی. وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا. ہم سب اس آیت کی توضیح پہ میں جاتا ہوں، لیکن پہلے جو یہ بتائیے گا، یہاں بات فرمائی کہ بچپن ہی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا. بھی آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر کی ذات میں، پیغمبر کے علم میں کوئی نشو و ارتقا نہیں ہوتا، وہ پہلے کوئی کام کرنا شروع نہیں کرتا. یہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیصلے کی صلاحیت پہلے سے تھی اور پھر ہم نے نبوت دے دی. یہ دوسری چیز ہے، اس کا تعلق اس وحی سے، اس پیغام سے یا پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والے کلام سے نہیں ہے. یہ تو وہ صلاحیت ہے جو اس کے اندر ودیت ہوتی ہے، اور اس کا ظہور بھی اس وقت ہوتا ہے جس وقت پیغمبر وہ دعوت پیش کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ دعوت پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دعوت میں ایک پورا علم لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس علم کو اب شرح کی ضرورت ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو تفہیم کی ضرورت ہے، اس کو تبیین کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ علم و حکمت دے کر اس کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک محبت ربانی ہوتی ہے. اس کا ظہور بھی اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا ظہور ہے، یعنی ایک بہترین انسان سب انسانوں کے اندر اس لحاظ سے بہت ممتاز کہ جو اخلاقی اوصاف انسان کی حیثیت سے ہونے چاہیے وہ بدرجہ اتم اس میں موجود ہوتے ہیں.